بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج آپ کے ساتھ ہجرت مدینہ کے کچھ اثرات آپ سے شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک محبت اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ناظرین، ہجرت مدینہ اسلام کی تاریخ کا وہ اہم موڑ ہے جسے طے کرنے کے بعد ایک فیصلہ کن دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اوائل اسلام میں مکہ میں مسلمانوں کا ایک الگ نظریات و اقدار کی حامل اکائی کے طور پر وجود تو تھا، لیکن یہ اکائی کسی مؤثر حیثیت کی حامل نہ تھی۔ مسلمانوں کو اپنی بقا اور استحکام کے لیے ایک پرامن معاشرے اور خوشگوار فضا کی ضرورت تھی۔ چنانچہ مصرف القلوب اور حکیم ذات نے مکہ سے رہائی 300 میل دور یثرب نامی ایک بستی کے مکینوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور 70 سے زائد اہل وفا نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی اور عظیم الشان مشن کی تکمیل کے لیے جان و مال کی بازی لگا دینے کا عہد کیا۔ وہ وجود مسعود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان دیکھنے کے شدید خواہش مند تھے اور آپ کی برکات و عنایت سے مستفید ہونا چاہتے تھے، اور دوسری طرف دشمنان اسلام کے ظلم و ستم اور اشاعت اسلام میں حائل رکاوٹوں کا سلسلہ بھی تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کے انہوں نے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں تشریف لانے کی دعوت پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی مہمان نواز کرنے کی کوشش ظاہر کی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے بحکم خداوندی مسلمانان مکہ کو یثرب کی طرف ہجرت کا حکم دیا، تاکہ مسلمان اس قریہ جبر سے نکل کر امن و امان کے ساتھ فریضہ بندگی سر انجام دینے کے ساتھ تحریک اسلامی کو بھی آگے بڑھا سکیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانان مکہ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بائیوں اور گھر کا انتظام کر دیا ہے جہاں تم پرامن طور پر رہ سکو گے۔ یوں حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی مسلمانان مکہ مدینہ کی طرف شاہراہ ہجرت پر رواں دواں نظر آنے لگے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ معظمہ کو خیر آباد کہہ کر مدینہ منورہ چلے آنا اور چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کرنا کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے۔ بقول شاعر، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ہم یہاں کتب احادیث و سیر کی روشنی میں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اہم اسباب مختصر طور پر قارئین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بعثت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہر دل عزیز تھے اور صادق و امین کے لقب سے پائے جاتے تھے۔ تمام قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے گن گاتے تھے، لیکن نزول وحی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کرو، تو اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کو پھیلانا تھا، ہٹ درم اور ضدی لوگوں میں رہ کر نبوت کا یہ فرض منصبی انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ قریش مکہ نے صرف دین اسلام کو جھٹلانے اور توحید سے انکار کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلاظت پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، راہ چلتے ہوئے آوازیں کسنا اور سب سے بڑھ کر معاشرتی اور اقتصادی مقاطعے کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیفیں دینا، جن کی داستان بڑی دردناک اور طویل ہے۔ ان کی بنیاد پر مسلمانوں کا مکہ میں رہنا محال ہو گیا تھا۔ مکہ میں اس قسم کے حالات تھے کہ نہ تو مسلمان کھلم کھلا دین کی اشاعت کر سکتے تھے اور نہ ہی آزادی سے اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آپ دین کی نشر و اشاعت کا کوئی اور مرکز تلاش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ناظرین، ہجرت کا فوری سبب کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کی تیاری تھا۔ قریش مکہ نے ابو جہل کی تجویز پر یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک طاقتور اور تجربہ کار نوجوان چنا جائے اور ایک رات انہیں آستانہ مبارک پر متعین کر دیا جائے، اور موقع پا کر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یکدم ٹوٹ پڑیں اور آپ کا کام تمام کر دیں۔ نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ آپ کو کسی قسم کی ایذا دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔
ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی مدینہ کی طرف ہجرت سے اسلام پر بہت سے نتائج و اثرات مرتب ہوئے، جنہیں مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے شہر کا ماحول ہی بدل گیا۔ پہلے یہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے سازگار نہ تھی۔ بخار اور دیگر متعدی بیماریاں وبا کی صورت میں پھوٹتی رہتی تھیں۔ پانی خوش ذائقہ نہ تھا، اس وجہ سے اسے یثرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے صرف اس کا نام ہی تبدیل نہیں ہوا، بلکہ آب و ہوا بھی خوشگوار ہو گئی، مزاج بدل گئے، جانی دشمن باہم شیر و شکر ہو گئے۔ مہاجرین جب مکہ مکرمہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اہل و عیال، خویش و اقارب اور گھر بار چھوڑ کر مدینے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کائنات میں محبت و مودت کا مہیر القول کارنامہ سر انجام دیا۔ مہاجرین و انصار کو مواخات کا حکم دیا تاکہ وطن اور اہل و عیال سے جدائی کا غم اور پریشانی انصار کی الفت اور موانست سے بدل جائے۔ ضعیف اور کمزور کو قوی اور زبردست کی اخوت سے قوت حاصل ہو۔ انصار نے جس طرح مواخات کا حق ادا کیا اور جس مخلصانہ اثار کو ثبوت دیا، اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ مکہ میں سماجی لحاظ سے ایک ثقافتی اکائی کے طور پر مسلمانوں کا وجود تو تھا، لیکن یہ اکائی کسی مؤثر حیثیت کی حامل نہ تھی۔ دیگر عرب قبائل مسلمانوں کے وجود کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمان ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے داخلی استحکام پر توجہ فرمائی اور اپنی سیاسی گرفت کو مضبوط بنایا۔ میثاق مدینہ نے مسلم اور غیر مسلم کو ایک نظم کا پابند بنا کر شہر کے دفاع کے لیے تیار کیا۔ غیر مسلموں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کر لینا سیاسی محاذ پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ مدینہ منورہ میں یہود کی کافی تعداد تھی، یہاں ان کے مدرسے اور علمی مراکز تھے، اور خیبر میں بھی ان کی پوزیشن کافی مضبوط تھی۔ یہ لوگ اہل کتاب تھے اور سرزمین حجاز میں مشرکین کے مقابلے میں علمی فوقیت اور امتیاز حاصل تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حسد و بغض کی آگ اور مشتعل ہو گئی، اور وہ سمجھ گئے کہ اب ہماری علمی برتری ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے حق کی عداوت میں پچھلوں کی اتباع کی۔ قرآن کریم ان کی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں کے بیان سے بڑا پڑا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ فریقین اطمینان و سکون سے رہ سکیں اور عظیم مشن کے حصول میں رکاوٹیں کھڑی نہ ہوں۔ مندرجہ بالا نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت سے اسلام کی نئی تاریخ شروع ہوئی۔ مسلمان ہر لحاظ سے مستحکم ہوئے، ان کو علیحدہ تشخص ملا، اس سرزمین پر پہلی نظریاتی اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اسلام تیزی سے چار دانگے عالم میں پھیلنا شروع ہوا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ڈائری آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔